السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درجہ رابعہ میں زیر تعلیم تمام طالبات، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جلالین شریف کا سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تمام طالبات سے خصوصی طور پر توجہ کی التجا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ پیراگراف نمبر 3 سے ہمارا سبق شروع ہے۔ سبق نمبر 2 بیان کرتے وقت کچھ چھوٹ گیا تھا، تو چلیے وہ شروع کرتے ہیں، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے سبق کی طرف آئیں گے۔ تو غالباً جو چھوٹا تھا وہ آیت نمبر 7 سے چھوٹا ہے، جیسا کہ بچیوں نے بتایا تھا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، آیت نمبر 8، جی آیت نمبر 8 سے چھوٹا تھا غالباً۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مومنین کے متعلق کہ جن کی کامیابی کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور کہا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو کون سے مومنین؟ ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے۔ تو ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے جو آیت نمبر 8 کے اندر موجود ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومنین جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ تفسیر ملاحظہ کیجئے، والذین هم لاماناتہم جمع و مفردہ، جمع اور مفرد دونوں طرح سے قرأت کی گئی ہے۔ والذین هم لاماناتہم جمع کے ساتھ قرأت ہے، والذین هم لامانتہم مفرد کے ساتھ قرأت ہے۔ وعہدہم جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں، وہ وعدے فیما بینہم جو بندوں کے آپس میں ہیں، او فیما بینہم و بین اللہ جو بندوں کے اللہ اور جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وعدے ہیں، من صلاۃ وغیرہ، نماز اور نماز کے علاوہ دیگر عبادتوں کے متعلق جو اللہ اور بندوں کے درمیان وعدے ہیں اور جو بندوں کے آپس میں وعدے ہیں۔ تو جو مومنین اپنی امانتوں جو ان کے پاس رکھی گئی ہیں اور ان کے وعدے جو بندوں نے کیے ہیں بندوں سے، یا جو بندوں نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادات میں سے، جیسے کہ نماز ہے، اور اس کے علاوہ راعون، تو جو بندے جو مومنین ان امانتوں اور ان وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، حافظون یعنی حفاظت کرتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین، اور وہ مومنین کامیاب ہیں، ہم علی صلواتہم جو اپنی نمازوں پر، جمعا و مفردن، صلواتہم جمع ہے اور صلاتہم مفرد ہے، دونوں طرح سے قرأت جائز ہے۔ یحافظون یعنی یقیمونہا فی اوقاتہا، حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی، یعنی کہ ان کو قائم کرتے ہیں، فی اوقاتہا اوقات مقررہ کے اندر۔ اولئک ھم الوارثون، ایسے مومنین ہی جن کا تذکرہ، جن کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ایسے مومنین ہی وارث بنیں گے، لا غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ وہ ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ فردوس یہ کیا ہے؟ ہوا جنت اعلی الجنانی، جنت میں سے اعلیٰ، یہ اعلیٰ جنتوں میں سے ایک جنت کا طبقہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فی ذالک اشارۃ الی المعاد، اور اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اشارہ ہے، اس جز کے اندر اشارہ ہے ان کے ہمیشہ ٹھکانے کی جانب۔ ویناسبہ ذکر المبدأ بعدہ، اب اس تمام کے بعد انسان کی جو پیدائش ہے اس کی شروعات کی طرف ذکر مناسب ہے، تو لہذا پیراگراف نمبر 2 میں انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے ہوئی اور انسان کی تخلیق کے شروعاتی کیا مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ یہ سبق ہو چکا تھا پیراگراف نمبر 2 میں، جو ہے آیت نمبر 12 سے۔ تو یہاں پر تخلیق انسانی کے مراحل بتائے گئے تھے، اور آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 17 سے، تو وہ پیراگراف نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے تفسیر کے اندر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تحقیق کے ہم نے پیدا کیے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق ٹھیک 7 راستے، وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے کے بعد، ما كنا عن الخلق غافلین، زمین پر رہنے والی مخلوق سے ہم غافل نہ رہے۔ تفسیر ملاحظہ کیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ، اور تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیے، 7 طرائق 7 راستے، ای سماوات یعنی 7 آسمان پیدا کیے، 7 یہ جمع طریقۃ، 7 طرائق
طرائق جو ہے یہ طریقۃ کی جمع ہے، لأنها طرق الملائکتی، اس لیے کہ وہ ملائکہ کی رہ گزر ہیں، ساتوں آسمان جو ہیں وہ ملائکہ کی رہ گزر ہیں۔ وما كنا عن الخلق، اور ان ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد ما كنا، ہم نہ تھے، عن الخلق، مخلوق سے، یعنی تحتہا، جو ان ساتوں آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر جو مخلوق رہ رہی ہے، ما كنا عن الخلق، ہم اس مخلوق سے نہیں تھے غافلین، غافل، یعنی ہم نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا تو ہم نیچے رہنے والی، اس کے آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ان تسقط علیہم فتہلکہم، کہ وہ ساتوں آسمان اس مخلوق کے اوپر گر پڑیں اور وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ ہم اس آسمان کو پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں، بل نمسکھا، بلکہ ہم اس آسمان کو، ان آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں، کآیتن، جیسے کہ ایک آیت میں اس کا تذکرہ اور ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، او یمسک السماء ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو تھامے رکھا ہے کہ وہ گر نہ پڑیں زمینوں پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت اگلے والے صفحے کے اندر موجود ہے جو آیت نمبر 18 ہے، خیر ہم تفسیر کے اندر ہی پڑھیں گے۔ فَأَنشَأْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بقدر، ایک مقدار میں، من کفایتہم، یعنی اتنی مقدار میں جو ان کے لیے کافی ہو، جو زمین پر رہ رہے ہیں مخلوق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس پانی کو ٹھہرا کر رکھا ہے زمین کے اندر، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر ہم پانی کو لے جائیں گے تو جس طرح سے ہم ساتوں آسمانوں کو بنانے پر قادر ہیں اور ان آسمانوں سے پانی کو برسانے پر قادر ہیں، تو ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہوں گے۔ فیموتون، تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ پانی کو خشک کر دیں زمین سے، فیموتون، تو جو مخلوق آسمانوں کے نیچے رہ رہی ہے وہ مر جائیں گے، مع دوابہم عطشا، اپنے چوپایوں کے ساتھ پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور اس نے اس پانی کو اس زمین کے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بارش ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی بارش یہاں پر ہو رہی ہے، ہماری طرف بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ تمام لوگوں پر برس رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، نازل ہونے کے بعد وہ پانی 4 گھنٹے کے بعد خشک ہوتا نظر آتا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین کے اندر ٹھہرا کر رکھا۔ تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح پانی کو برساتی ہے، اگر وہ پانی وقتی طور پر زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا تو ساری کی ساری دنیا ڈوب جائے گی۔ لہذا پانی اگر ہمارے نگاہوں سے کچھ دیر کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اگر غائب ہو جاتا ہے زمین کی سطح سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو زمین سے اٹھا لے گیا، نہیں، بلکہ وہ پانی دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر، نالوں کے اندر اور جھرنوں کے اندر، سمندروں کے اندر بہہ جاتا ہے، جو دوبارہ پھر ہماری ضرورتوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برسا دیتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اسی پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں جناتٍ، کیا پیدا کرتے ہیں؟ باغات پیدا کرتے ہیں، من نخیل وعناب، جو کہ کھجور اور انگور کے ہیں۔ تو کیا کھجور اور انگور کے ہی باغات ہیں، کسی اور چیز کے نہیں؟ تو قرآن پاک میں کھجور اور انگور کے باغات کا ہی تذکرہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہما اکثر فواکہ العرب، یہ عرب میں زیادہ پیداواری والے باغات ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ یہ قرآن پاک عرب کی سرزمین پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور عرب کے ماحول کو لے کر پیدا ہوا۔ تو قوانین کے اعتبار سے اگرچہ تمام نسل انسانی اور بنی نوع آدم کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن جغرافیائی طور پر اور ثقافتی طور پر جو اکثر تذکرہ ملتا ہے وہ اس میں عرب کے لحاظ سے اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لکم فیہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں زیادہ کفر اور ظلم و بربریت کی تاریکی پیدا ہو گئی تھی، تو تمام کی تمام مثالیں عرب والوں کے لیے دی جاتی تھی تاکہ وہ لوگ اولاً ہدایت پا جائیں، اور وہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جلوہ افروز ہیں ان کے ذریعے جو نور دنیا کے اندر پھیلے گا، تو جب اولاً جس ملک کے اندر نبی ہیں تو وہاں کے لوگ اگر ایمان لائیں گے تو ساری کی ساری دنیا میں بھی ایمان پھیلے گا،
تو اس لیے زیادہ طور پر لوگوں کے لیے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ عرب کی سرزمین کو لے کر بتائی گئی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ لکم فیہا فاکہۃ، بہرحال چلیے چلتے ہیں سبق کے جانب۔ لکم فیہا فاکہۃ، تو تمہارے لیے اس کے اندر موجود ہیں، یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، لکم فیہا، اور تمہارے لیے ان باغات کے اندر ہوں گے، فواکہ کثیرۃ، بہت زیادہ میوے اور پھل، ومنہا تاکلون، جن باغات میں سے تم ان پھلوں کو کھاتے ہو، جو پھل ہوتے ہیں صیفاً گرمی کے، وشتاءً اور سردی کے، یعنی سردی اور گرمی کے موسم میں تم مختلف پھلوں کو کھاتے ہو۔ اور ہم نے شجرتاً، ایک درخت پیدا کیا، یعنی انشأنا، واو اور شجرتاً کے بیچ میں انشأنا فعل مانا گیا ہے، تب جا کر کے شجرتاً مفعول بنا ہے منصوب ہو کر کے۔ وشجرتاً، اور ہم نے ایک درخت پیدا کیا، تخرج من طور سینا، جو کہ اگا طور سینا پہاڑ سے، جبل، طور سینا ایک پہاڑ کا نام ہے، بکسر السین، سین کے کسرہ کے ساتھ قرأت کی گئی ہے، وفتحھا، اور فتح کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے، سینا اور سینا دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ منع صرف، یاد رہے یہ غیر منصرف ہے، للعالمیتی، عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، والتأنیث للبقعتی، اور یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک زمینی ٹکڑے کا نام ہے۔ تو ایک ہم نے درخت پیدا کیا جو کہ اگا طور سینا پہاڑ سے، تم بھی تو بدہنی، جو لاتا ہے اپنے ساتھ تیل، یعنی اس درخت پر ایک پھل ہوتا ہے اور اس پھل سے تیل نکالا جاتا ہے جو کہ لاتا ہے اپنے ساتھ تیل۔ تو تم بھی تو من الرباعی والثلاثی، اس کو رباعی بھی مان سکتے ہیں اور ثلاثی بھی مان سکتے ہیں۔ انبتا ینبتو، انبات باب افعال سے اگر مانیں گے تو یہ رباعی ہے، اور اگر اس کو نبتا ینبتو سے اگر لیں گے نصرہ یا نصرو کے وزن پر تو یہ ثلاثی ہوگا۔ بہرحال اگر اس کو رباعی مانتے ہیں تو یہ متعدی ہوگا، اور اگر ثلاثی مانتے ہیں تو یہ لازم ہوگا۔ تو دیکھیے بدہنی الباء زائدۃ علی الاول، اگر اس کو متعدی مانتے ہیں تنبتو کو، تو یہاں پر بائے تعدیت، یعنی متعدی بنانے کے لیے جو با لایا جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، لہذا یہ با زائدہ ہوگا، کیونکہ فعل جب رباعی ہے، اور جب رباعی ہے تو متعدی ہے، اور جب متعدی ہے تو دوبارہ با لانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر با موجود ہے، لہذا پہلے والے کا اعتبار کرتے ہوئے یہ با زائدہ ہوگا۔ ومعدیۃ، اور بائے معدیہ ہوگا، یعنی بائے تعدیت ہوگا، علی الثانی، دوسرے والے کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی ثلاثی لازم کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو لہذا اگر اس کو ثلاثی مانتے ہیں تو بائے معدیت ہے، یعنی کہ بائے تعدیت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو با زائدہ نہیں مانیں گے بلکہ بائے تعدیت مانیں گے، علی الثانی، دوسرے والے کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ ثلاثی جو ہے وہ ثلاثی متعدی نہیں بلکہ لازم ہے، اور لازم والے فعل کو اگر متعدی بنانا ہو تو با کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہذا اگر اس کو ثلاثی مانتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو با زائدہ نہیں ہوگا بلکہ معدیت ہوگا، اور پہلے والے کا اعتبار کریں گے تو فعل متعدی ہے، اور متعدی فعل کے لیے دوبارہ با لانے کی ضرورت نہیں، لہذا با زائدہ ہوگا۔ تو یہ درخت جو تم بھی تو بدہنی اپنے ساتھ اگا کر لاتا ہے تیل کو، وصبغ للآکلین، اور کھانے والے کے لیے یہ تری کا کام کرتا ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والے کے لیے یہ تری ہے۔ عطف علی الدہن، دہن پر ہی عطف ہے، ای ادامن، یعنی سالن کا کام کرتا ہے، یصبغ اللقمۃ، کہ جس کے اندر لقمہ کو ڈبویا جاتا ہے، بغمسہا فیہ، اس میں رنگنے کے بعد، وہو الزیت، اور وہ در حقیقت تیل ہے جو کہ سالن کا کام کرتا ہے کھانے والے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں بہت ساری اس پانی کے ذریعے، جو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی جانب بارش کی شکل میں پیدا کیا اور نازل کیا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے سبق میں تذکرہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا کہ جس نے ساتوں آسمان بنائے، اور ساتوں آسمان بنانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو زمین پر رہ رہی ہے، نوع انسانی، وہ ذات اس مخلوق سے غافل نہیں کہ وہ آسمان ان کے اوپر گر پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو تھامے رکھا ہے، اور تھاما ہی نہیں بلکہ جو زمین پر رہ رہی مخلوق ہے ان آسمانوں سے پانی برسایا تاکہ ان کے لیے باغات اگائے جائیں اور ان باغات میں سے وہ پھلوں کو کھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایک درخت کا تذکرہ کیا جو کہ تیل کے طور پر، جو کہ
بنی نوع انسانی کے لیے تیل کا فائدہ دیتی ہے، اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو طری کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بالعموم رحمت ہے۔ تو چلیے آج کا سبق اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔